السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیا آپ کو بھی نماز میں خیالات آتے ہیں؟ تو آج ہم اسی بارے میں جانیں گے، خیالات کے بارے میں جو نماز میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کون سے خیالات جو ہیں اچھے ہیں اور کون سے خیالات ایسے ہیں جو نماز کے اندر آئیں جس میں گناہ نہیں ہیں۔ دیکھیے، خیالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات ہوتے ہیں جو ہم خود لے کر آتے ہیں، خود سوچتے ہیں جان بوجھ کر کسی چیز کو سوچ رہے ہیں، جان بوجھ کر مائنڈ کو کہیں لے جا رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خیالات ہم خود لے کر آ رہے ہیں، ان خیالات پر پکڑ ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور ایسے خیالات جن کو ہم خود لے کر آتے ہیں، ان سے نماز میں ثواب بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ جیسے واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ایک مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو رکعت بھول گئے امام صاحب، سلام پھیرا تو لوگوں نے اختلاف ہو گیا۔ کچھ نمازی یہ کہنے لگے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، کچھ نمازی یہ کہنے لگے کہ 4 رکعت۔ تو کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لے پا رہے تھے کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں 3، کچھ کہہ رہے ہیں 4۔ تو ایک بھائی صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ امام صاحب رکعت 3 ہی ہوئی ہیں۔ تو کہ لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ 4 کہہ رہے ہیں، تمہاری بات کیسے مان لی جائے کہ 3 ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرے پاس دلیل ہے، 3 ہی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کی؟ تو کہنے لگے 4 رکعت والی نماز میں پڑھتا ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑتا ہوں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑتا ہوں، 4 دکانیں ہیں میری۔ ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑتا ہوں، دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب جوڑتا ہوں، تیسری رکعت میں 3 کا میں حساب جوڑتا ہوں۔ تو آج میں نے 3 کا حساب جوڑ پایا تو امام صاحب نے سلام پھیر لیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ اگر 4 پڑھائی ہوتی تو 4 کا حساب روزانہ 4 کا حساب ہو جاتا۔ تو خیر، یہ تو ایک لطیفہ ہے، اللہ بہتر جانے صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال یہ لطیفہ ہے۔ تو کچھ خیال ہوتے ہیں کہ بندہ انسان اس کو خود لے کر آتا ہے، نیت باندھ لی، اب سوچ رہے ہیں کہ مجھے بازار جانا تھا، میں کیسے گیا؟ تو یہ خود انسان لے کر آتا ہے خیالات۔ ان خیالات پر پکڑ ہے، یہ گناہ ہے اور اس سے نماز کے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ خیالات وہ ہوتے ہیں کہ ہم نہیں لانا چاہتے ہیں لیکن مائنڈ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے، بار بار وہ خیالات آتی ہیں، بار بار ادھر ادھر کی طرف جا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت کے بغیر مکلف بنایا ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ اس کی طاقت سے باہر جو چیزیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو یہ جو خیالات خود بخود آتے ہیں، ہم نہیں لانا چاہ رہے لیکن خود آ رہے ہیں، تو اس پر گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ تو اب آپ کو جو کوشش کرنی ہے وہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سے خیالات نہ لائیں، اور جو خیالات خود بخود آ رہے ہیں تو اس پر آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ ان خیالات کو روکا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو خیالات نماز میں آتے ہیں ان کو کیسے روکیں۔ تو اس کا بہت سمپل، آسان، ایزی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانا جا رہی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے یہ، اور آپ اس پر جب عمل کریں گے تو عمل بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو خیالات رک جائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہم نماز کے اندر جو چیز پڑھ رہے ہیں ہم اپنا مائنڈ ادھر ہی سیٹ کریں، یعنی جو بھی چیز ہم پڑھیں تو اپنی مائنڈ کو ادھر ہی لگائیں۔ اگر مائنڈ بھٹک بھی جائے تو پھر ادھر کھینچ کے لے آئیں۔ تو انشاءاللہ پھر تھوڑی کوشش کے بعد
اور یہ پریکٹس کے بعد یہ جو خود بخود خیال آتے ہیں مینٹل میں وہ ختم ہو جائے. کیسے؟ مثال کے طور پر کہ ہم نے نیت باندھی اللہ اکبر، اب ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو اب جو ہم لفظ بول رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو ہم جو لفظ بول رہے ہیں ہمارے مائنڈ کو ادھر ہی سیٹ کریں گے کہ اب ہم نے سبحانک اللہ بولا، اب ہم نے و بحمدہ بولا، اب ہم نے و تبارک اسمک بولا. یعنی جو بھی ہم ورڈ بولیں گے ادھر ہی اپنے مائنڈ کو لگائیں گے کہ اب ہم یہ بول رہے ہیں، اب ہم یہ بول رہے ہیں. اسی طرح سے ہم الحمد شریف پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اپنا مائنڈ ادھر رکھیں گے کہ ہم نے ابھی الحمد للہ پڑھا، اب ہمارا مائنڈ کہیں اور ہے اور زبان چل رہی ہے، الحمد شریف رٹی ہوئی ہے، چل رہی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو مائنڈ بھی ہمارا ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم اپنے مائنڈ کو ادھر ہی لگائے رکھیں گے. ہم نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین، تو ہمارا مائنڈ ادھر ہی پڑھنے میں لگا ہو کہ اب ہماری زبان سے الحمد للہ نکلا، اب رب نکلا، اب عالمین نکلا. تو اب جب اس طرح سے اپنے مائنڈ کو لگائے رکھیں گے تلاوت میں، جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کرتے وقت آپ تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو اب اپنے مائنڈ کو ادھر ہی لگائیں گے کہ اب میری زبان سے سبحانہ نکلا، اب ربی نکلا، اب عظیم نکلا. تو ادھر مائنڈ کو جب آپ لگائے رکھیں گے سجدے میں، جب آپ سجدے میں ہیں تو سجدے میں مائنڈ کو لگائے رکھیں گے، آپ قیام میں ہیں تو قیام میں مائنڈ کو لگائے رکھیں گے. تو پھر آپ کے ذہن میں ایک تو آپ کا ذہن جو خود سے چلا جاتا ہے وہ نہیں جائے گا، اور جو خود سے خیالات آتے ہیں وہ انشاءاللہ پریکٹس کے بعد خود بخود بند ہو جائیں گے. اسی طریقہ ہے. اور اگر بھٹک بھی جائیں تو پھر قرات کی طرف لے آئیے، پھر نماز کی طرف لے آئیے، تو انشاءاللہ یہ جو خیالات خود بخود آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اور جو خیالات خود آتے ہیں وہ کتنے ہی خراب ہوں، کتنے ہی بیکار ہوں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتے. ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ خیالات آ رہے ہیں، نماز کہیں خراب نہ ہو جائے. تو گناہ ان خیالات پر ہیں جنہیں ان خیالات کو ہم خود لے کر آتے ہیں. اور جو خیالات ہی خود آتے ہیں ہماری ہزار کوششوں کے باوجود اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کو کنٹرول کرنے کا، اپنے آپ کو نماز میں کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں مائنڈ کو ادھر ہی لگائے رکھیے. آپ کی زبان سے جو ورڈز نکل رہے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو ادھر لگائے رکھیے. انشاءاللہ آپ کی نماز میں جو خیالات ہیں وہ تقریباً 90% کم ہو جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ 100% جو مائنڈ ہے وہ نماز میں سیٹ ہو جائے گا. تو یہ بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ خود سے ہمیں آپ چکر میں نہ پڑیں. جو خیالات خود آ رہا اس میں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کا تو حکم دیا ہے، لیکن جو چیز انسان کے اختیار سے باہر ہے وہ چیز اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. تو امید کرتی ہوں اس چیز کو آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو پتہ بھی لگے گا کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یہ ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرنا چاہوں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.